السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آج ہم بات کریں گے علم نجوم کے حساب سے برج سنبلہ یعنی ورگو کی سال 2024 میں فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، اور سال 2024 برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیسا رہے گا۔ اس سال ان کو کن کن معاملات زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس سال ان کا صدقہ خاص کیا ہوگا اور ان کا ورد خاص کیا ہوگا۔ مگر سب سے پہلے برج سنبلہ کے متعلق کچھ اہم معلومات جانتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا دوست، آپ کا شریک حیات یا آپ خود اگر اس برج سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں کیا کیا خوبیاں، کیا کیا خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے یہ برج دیکھ سکتے ہیں۔ جن خواتین و حضرات کے نام کا پہلا حروف پے اور غین سے شروع ہوتا ہے نام، ان کا بھی یہ برج تصور کیا جاتا ہے، مگر تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک طریقہ ہے۔ فلکیاتی حساب سے برج سنبلہ کا نمبر ہے 6 اور اس کا حاکم سیارہ ہے عطارد، اور اس برج کی علامت جو ہے وہ دوشیزہ یعنی لڑکی کی ہے۔ اس کا عنصر جو ہے وہ خاکی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجاز۔ اس کا لکی نمبر ہے 5 اور لکی سٹون یعنی پتھر، ان میں ہیرا، نیلم، موتی اور پکھراج شامل ہیں۔ ان کا لکی رنگ ہے سبز، سیاہ اور نیلا۔ ان کا لکی پھول ہے کمل کا پھول۔ ان کا مبارک دن ہے بدھ کا۔ بہترین شریک حیات اور دوست اور کاروباری پارٹنر جو ان کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوں گے وہ ہیں برج قوس، حوت یعنی پائسس اور جوزہ یعنی جیمنائی۔ ان کی لکی دھاتیں جو ہیں وہ چاندی اور مرکری یعنی پارا۔ ان کو جو ممکنہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پیٹ کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، اعصابی کمزوری یا اعصابی بیماریاں، سر درد، کندھوں کا درد۔ اور ان کے لیے بہترین پیشے ہیں انتظامی امور، طب یعنی میڈیکل، درس و تدریس، ادب، صحافت، تجارت وغیرہ۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو نحس تاریخیں ہیں، کسی بھی مہینے کی جب چاند نکلتا ہے ان تاریخوں کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6، 17 اور 22 یعنی قمری حساب سے 6، 17، 22 ان تاریخوں میں آپ کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہ کریں، شادی بیاہ یا کوئی ایسا کام جس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ان تواریخ سے پرہیز کریں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے خوش گفتار، خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ افراد انا پرست ہوتے ہیں، اپنی عزت اور نفس کا ان کو بہت خیال ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ذہانت سے اپنے معاملات زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ برج سنبلہ کا ورد خاص سال 2024 کا ہے یا رزاقو یا غنیو یا غفارو۔ ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیں، یا رزاقو یا غنیو یا غفارو۔ آپ چاہیں تو دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ یہ ورد لازمی کریں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ
اس ورد خاص سے آپ ان پریشانیوں سے آزاد ہوں گے۔ اگر آپ وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مطلوبہ نتائج ضرور ملیں گے۔ اور اس سال یعنی سال 2024 کا جو صدقہ خاص ہے، مرغی کی کلیجی، ثابت ماش، سرسوں کا تیل، یہ آپ 300 گرام، کم از کم 300 گرام مرغی کی کلیجی ہو یا ثابت ماش ہو یا سرسوں کا تیل ہو، کسی مستحق کو دے دیں، یا پھر کلیجی اور ماش، کلیجی کسی جانور کو کھلا دیں، ماش جو ہے پرندوں کو دے دیں، اور سرسوں کا تیل کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں۔ یہ کم از کم ہے، اور کوشش کریں کہ قمری مہینہ جب شروع ہوتا ہے یعنی چاند کا مہینہ، اس کے شروع کے بدھ میں جو پہلا بدھ آتا ہے اس میں دیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ سال 2024 میں شادی، صحت، کاروبار، ازدواجی معاملات، محبت کی زندگی، ملازمت وغیرہ کے معاملات کیسے رہیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کی عقل و فہم اور حاکم سیارہ عطارد ہے جو تجزیہ، تمیز اور حکمت وغیرہ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سال 2024 یکم مئی کے بعد کیریئر، معاشی معاملات، رشتے و ناتوں کے تعلق سے فائدہ بخش ثابت ہوگا، کیونکہ سیارہ مشتری آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ سال 2024 کی پہلی شش ماہی یعنی شروع کے سال سے لے کر ماہ اپریل کے آخر تک آپ کے معاملات زندگی زیادہ سازگار نہیں ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے میں آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کوئی بھی اس عرصے میں جذباتی فیصلہ نہ کریں، کسی پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں، یا پھر جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ سیارہ مشتری شروع سال سے ماہ اپریل کے آخر تک آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا، جو معاشی اعتبار سے احتیاط طلب ہے۔ شروع سال سے اپریل کے آخر تک سیارہ مشتری کے ذائچے کے 8ویں گھر میں گردش کی وجہ سے اخراجات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ آمدنی سے زائد اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فالتو اخراجات سے گریز کریں، نہیں تو پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ کو معاشی اعتبار سے اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سال 2024 میں آپ پیسہ تو خوب کمائیں گے اور اچھا کمائیں گے، مگر زائد اخراجات کی وجہ سے سیونگ میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، یعنی شروع کے جو ماہ اپریل کے آخر تک۔ مگر یکم مئی سے حالات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اس سال سیارہ زحل کی ذائچے کے 6ٹھے گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں امیدوں کو جگانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ ایک نئے جذبے اور ہمت کے ساتھ اپنی امیدوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے اور 100% کامیاب ہوں گے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس سال کاروبار میں ترقی، ملازمت میں ترقی اور کیریئر میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بے روزگار خواتین و حضرات صاحب روزگار ہوں گے۔ شروع سال سے ماہ اپریل کے آخر تک آپ کو اپنی صحت، خاندانی معاملات، کیریئر میں خاص توجہ اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے جذبات اور غصوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ سے کرنا ہوگا۔ اس عرصے میں آپ کو ہاضمے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، سر درد کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی بزرگ کی صحت کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب یکم مئی سے سیارہ مشتری برج ثور یعنی ذائچے کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا، تب آپ روحانی سرگرمیوں کے ساتھ عبادت کی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی روحانی اور عبادت کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ 9واں گھر روحانی معاملات کی افزائش کے لیے جانا جاتا ہے۔ 29 جون سے 15 نومبر کے وقت کے دوران سیارہ زحل کی وجہ سے مذکورہ وقت
میں کیریئر، معاشی معاملات اور زندگی کے دیگر معاملات میں اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ ہر معاملات زندگی میں کامیاب ہوں گے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اس سال کے شروع میں ہی راہو 7ویں گھر اور کیتو پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ملازمت میں احتیاط اور اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بروقت اور احسن طریقے سے ادا کرنے کا اشارہ دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے جو نقصان کا سبب ہوگی۔ ذائچے کے پہلے گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کو زیادہ علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس سال کا بہترین وقت 1 مئی سے شروع ہوگا۔ اس عرصے میں آپ شراکت داری کے معاملات میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر دیکھا جائے سال کی دوسری شش ماہی آپ کے کیریئر، معاشی معاملات اور دیگر زندگی کے معاملات کے لیے ایک اچھے وقت کی شروعات ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ پہلی شش ماہی میں اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ ایسے برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے ایسے طلباء و طالبات جو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے شروع کی شش ماہی یعنی پہلی شش ماہی ماہ اپریل کے آخر تک کا جو وقت ہے وہ ایک احتیاط طلب ہوگا۔ اس میں آپ کو اپنے تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، مگر بعد ازاں 1 مئی سیارہ مشتری اور سیارہ زحل کی فلکیاتی پوزیشن کی وجہ سے آپ اپنے تعلیمی معاملات میں 100% کامیاب ہوں گے۔ ایسے طلباء و طالبات جو رزلٹ کے انتظار میں ہیں ان کو کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس سال زیادہ محنت کر آپ اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ سال کے شروع میں ہی 7 جنوری سے لے کر 8 اپریل تک آپ کا حاکم سیارہ عطارد سازگار حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے تعلیمی معاملات کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ لیکن پھر بھی اس پہلی شش ماہی میں آپ کو اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سال تعلیمی حوالے سے ایک بہت اچھا سال ثابت ہوگا، مگر ساتھ ساتھ آپ کو اپنی تعلیمی معاملات میں احتیاط کی ضرورت بھی ہوگی۔ کچھ خفیہ دشمن عناصر آپ کے خلاف کوئی سازش بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خاندانی معاملات اور خاندانی زندگی کے حوالے سے سال 2024 پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شروع سال سے لے کر 1 مئی تک آپ کو خاندانی معاملات، عزیز رشتہ داروں اور جان پہچان والے لوگوں سے کچھ احتیاط سے ملانے کی ضرورت ہوگی۔ گھریلو حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی، اور اس عرصے میں آپ اپنے عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ درگزر کے معاملات کو اپنے معاملات زندگی کو درگزر سے حل کرنے کی کوشش کریں، یعنی جو بھی چھوٹی موٹی شکایتیں ہیں ان کو درگزر کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو یہ سال خاندانی تعلق داری کے حوالے سے ایک بہترین سال ثابت ہوگا، لیکن شروع کی شش ماہی میں تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا۔ اپنی انا، ضد، ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا، کیونکہ آپ میں ضد اور انا پرستی کا عنصر عام برجوں سے کچھ زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں تو شروع سال سے لے کر مئی تک کا وقت، پہلی مئی تک کا وقت آپ کے لیے شادی کے حوالے سے سازگار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی یعنی لائف میں کوئی کھچاؤ ہے یا پھر اس میں کچھ
آپ کے تھوڑے سے تحفظات ہیں یا اختلافات ہیں تو کوشش کریں کہ شروع سال سے لے کر ماہ مئی کے پہلی تک یعنی 1 مئی تک آپ کو اپنے معاملات صبر اور تحمل سے حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ لیکن 1 مئی کے بعد آپ کی محبت کے معاملات، آپ کے شادی کے معاملات، ایسے خواتین و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو کامیابیاں نصیب ہوں گی، اور آپ اپنی ازدواجی زندگی کو ایک اچھی حیثیت سے دیکھ پائیں گے، آپ کے اختلافات ختم ہوں گے۔ اسی طرح صحت کے معاملات میں آپ کو شروع سال سے لے کر 1 مئی تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو ہاضمے کی شکایت، سر درد کی شکایت اور چھوٹی موٹی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج کرائیں۔ الحمدللہ اس سال آپ صحت کے حوالے سے کسی بڑی مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو حصول روزگار کے لیے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ 1 مئی کے بعد اپنی کوششیں تیز کریں، اور قوی امکانات موجود ہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ چھوٹے موٹے سفر اس سال زیادہ ہوں گے، جو قریب کے نزدیکی سفر جن کو کہہ سکتے ہیں، اور آپ اپنے بیرون ملک سفر جو بھی خواتین و حضرات جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ 1 مئی کے بعد اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے سال 2024 برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ایک اچھا اور بہترین سال ثابت ہوگا، مگر پہلی ششماہی میں آپ کو کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو جناب یہ تھیں کچھ چیدہ معلومات جو برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے تھیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنا عدد نکلوانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور FB ID شو ہو رہی ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے YouTube چینل پر کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے میسیج یا کسی بھی سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔